اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیز طلبہ، صحیح بخاری شریف میں سے کتاب العلم سے جو ترجمہ الباب اور حدیث شریف کی عبارت آپ نے پڑھی ہے، یہ ترجمہ الباب ہے جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا۔ باب من رفع صوتہ بالعلم، اس شخص کے متعلق جو علم دیتے وقت اپنی آواز اونچی کرتا ہے۔ کوئی علمی بات اور علمی گفتگو کرتے وقت، علمی مسئلہ کوئی بیان کرتے وقت وہ اپنی آواز کو بلند کرے، کیا ایسے کیا جا سکتا ہے؟ ایسا کرنا کیسا ہے؟ بلند آواز سے بات کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، زیادہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے، زیادہ لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ الباب قائم کیا حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس باب کے تحت آپ نے جو حدیث شریف لے کر آئے اس میں ایک جملہ یہ ہے، فنادا بأعلی صوتہ، فنادا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند کر کے پکار کر فرمایا، بلند آواز سے فرمایا۔ تو یہ گویا کہ ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث پاک کی مطابقت ہے۔ اور رجال حدیث جو ہیں وہ 5 ہیں، راویان حدیث۔ پہلے حضرت ابو النعمان محمد بن فضل صاحب ہیں جن سے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے۔ دوسرے ابو عوانہ صاحب ہیں، ابو عوانہ الوضاح یشکری۔ اور تیسرے ابو بشر صاحب جعفر بن ایاس یشکری، یہ اور واسطی کے لقب کے ساتھ جو ہے مشہور ہیں، بعض بصری بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھے راوی ہیں یوسف بن ماحق بن بہزاد۔ اس حدیث شریف کے 5 ان کا تذکرہ چونکہ پیچھے گزر چکا ہے اللہ تعالی عنہ کا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سافرناہا فادرکنا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ایک جگہ پر جلوہ افروز ہوئے، تشریف فرما رہے اور ہمیں بھیج دیا، ہم آگے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہاں پر ٹھہر گئے ہوں گے، جس وجہ سے وہاں پر ہی کچھ وقت گزر گیا۔ کہتے ہیں فَأَدْرَكَنَا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے پاس پہنچے، ہمارا حال یہ تھا کہ ہماری نماز جو ہے وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ وَقَدْ أَرْحَقْنَا الصَّلَاةَ، ہماری نماز نماز مؤخر ہو چکی تھی۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، ہم وضو کر رہے تھے۔ اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ جب نماز لیٹ ہو رہی ہو آدمی وضو بھی قدرے جلدی کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، ہم اپنے پاؤں پر جو ہے وہ ملنا شروع ہوئے۔ اب یہ نمسح کا جو کلمہ ہے بظاہر تو لفظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسح کے معنی میں ہے، لیکن پاؤں پر مسح نہیں کیا جاتا، پاؤں کو دھویا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث نبویہ دیگر جو ہیں وہ واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو دھویا ہے، سر پہ مسح ہے، پاؤں پر مسح نہیں۔ اور یہاں پر جو نمسح کا کلمہ ہے اس کا حاشیے میں بھی یہ ترجمہ لکھا ہے نغسل غسلا خفیفا، کہ ہم جو ہے وہ غسل خفیف کر رہے تھے۔ جلدی میں بندہ دھوتا ہے نا، وہ پھر اس طرح نہیں دھوتا جس طرح آرام سے دھوتا ہے، ذرا جلدی میں دھو رہے تھے تو مختصر سا دھو رہے تھے، پاؤں کو غسل خفیف یعنی مختصر سا دھو رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فنادا بأعلی صوتہ، آپ نے بلند آواز سے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا مرتين اور ثلاثا، یا راوی کہتے ہیں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، بلند آواز سے فرمایا
کہ ایڑیوں کی ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے، کہ اگر دوران وضو پاؤں کی ایڑیاں بھی خشک رہ جاتی ہیں، پاؤں کو صحیح دھویا نہیں جاتا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وضو درست نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو بندے کے لیے گویا کہ جہنم جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے وضو ہی احتیاط سے کیا جائے تاکہ وضو درست ہو تو نماز بھی درست ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ویل للعقاب من النار، اور بلند آواز سے فرمایا۔ اور یہ ہے کہ آدمی وضو کر رہے ہیں تو اوپر سے کوئی آتا ہے تو وہ ظاہر ہے انہیں کوئی متنبع کرنا چاہتا ہے تو آواز بھی اونچی کرے گا تاکہ سارے متوجہ ہو جائیں۔ اور پھر بلند آواز کرنے کی ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں نا جس سے میں آپ کو منع کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ضروری ہے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وضو کر رہے تھے، وہ بھی جلدی میں، نماز لیٹ ہو رہی تھی، تو وہ وضو کرتے کرتے خدشہ اس بات کا تھا کہ کہیں پاؤں دھوتے پاؤں کی ایڑیاں خشک نہ رہ جائیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا اور بلند آواز سے فرمایا جس میں تاکید بھی ہوتی ہے۔ ایک تو بلند آواز سے اوروں تک آواز پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بلند آواز سے بات کی جاتی ہے وہ سامعین حاضرین کو متنبع کرنا اور اس بات کی تاکید مقصود ہوتی ہے کہ یہ عام سا کام نہیں ہے جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے، اس نقطے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے یہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی جملہ مبارکہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، تو یہ وعید نہ وعید کا جملہ ہے کہ ایڑیاں جو خشک رہ جائیں گی وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو ارشاد فرمایا، یہ تو واضح طور پہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ ایک ہی حکم کا تکرار تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے بھی فرمایا اور تاکید کے ساتھ بھی فرمایا تاکہ کوئی بھی وضو کرتے وقت پاؤں جب دھوئے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ پاؤں کی ایڑیاں کا کچھ حصہ خشک رہ جائے۔ توجہ کرنی چاہیے، جس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک اس رہنمائی اور ہدایت کے لیے تھا۔ تو آج چونکہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے تحت تعلیم و تعلم کے آداب اور طریقے اور مسائل و احکام بیان کرنے کے متعلقہ روایات لا رہے ہیں، تو ان میں یہ روایت جو لائی ہے جس میں یہ ہے کہ استاد پڑھاتے وقت، معلم تعلیم دیتے وقت، خطیب خطبہ دیتے وقت کسی بات کو سمجھتا ہے مجھے زیادہ تاکید کرنی چاہیے، یا پھر یہ ہے میرے سامعین حاضرین اتنے ہیں ہر ایک تک بات پہنچنی چاہیے، تو اس کے لیے آواز اونچی کر کے بات کر سکتا ہے، بلکہ بلند آواز سے کرنا ہی مناسب ہے تاکہ سب تک بات بآسانی پہنچ جائے۔ یہ مقصد تھا حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر یہ ترجمۃ الباب قائم کرنا اور یہ روایت لانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، اس دوران کہیں یہ واقعہ پیش آیا تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر ٹھہر گئے، صحابہ کرام کو بھیج دیا۔ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ وضو کر رہے تھے اور نماز لیٹ ہو رہی تھی، تو خطرہ تھا کہ کہیں آرام سے وضو کرنے سے نماز اور لیٹ نہ ہو جائے، اس وجہ سے ذرا جلدی وضو فرما رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے تحت جو یہ باب قائم کیا کہ قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا، اس میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حدیث پاک
لیتے دیتے وقت جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو یہ کلمات ہوتے ہیں حدثنا، اخبرنا، انبأنا۔ اس میں جو ہے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر کیا ہے اور دیگر محدثین کرام علیہ الرحمہ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ متقدمین محدثین کرام جو ہیں وہ حدثنا اخبرنا میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر بھی متقدمین محدثین کرام علیہ الرحمہ کی طرح ہے۔ متأخرین محدثین کرام جو ہیں وہ اس میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخبرنا اور حدثنا کے درمیان یہ فرق ہے کہ اگر شیخ قرات کرے حدیث کی، استاد جو ہے نا وہ عبارت پڑھے حدیث پاک کی قرات کرے اور شاگرد سنے، تو اسے شاگرد جب تعبیر کرے گا تو وہ حدثنی کہے گا کہ میرے استاد نے پڑھی ہے، میں نے سنی ہے۔ اگر شاگرد کے وہ عبارت پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے، استاد سنتا ہے، تو اس کو جب شاگرد بیان کرے گا تو وہ اخبرنی سے بیان کرے گا۔ اگر ایک ہوگا تو حدثنی اخبرنی کہے گا، اگر زیادہ ہوئے تو پھر حدثنا اخبرنا کہے گا۔ تو یہ فرق ہے حدثنا اور اخبرنا میں کہ حدثنا میں استاذ قرات کرے، حدیث پاک کی عبارت پڑھے، اور شاگرد جو ہے وہ سنے، اس کو جب شاگرد پڑھے گا لکھے گا تو وہ حدثنا کے ساتھ تعبیر کرے گا جب تعبیر کرے گا، اور جو شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے اس کو شاگرد جب بیان کرتے وقت وہ کہے گا، اپنے آگے لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے استاد کے سامنے قرات کی تھی، حدیث پاک کی عبارت پڑھی تھی، انہوں نے سن لی تھی۔ تو یہ بھی تو ایک حدیث پاک لینے کا طریقہ ہی ہے نا، بلکہ بر صغیر کے اندر تو یہی رائج ہے، پاکستان میں بھی یہی مروجہ ہے کہ عبارت جو ہے حدیث پاک کی شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سن لیتا ہے تو وہ استاد کی طرف سے حدیث پاک کا دینا سمجھا جاتا ہے، تو اس کو اخبارنا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ متأخرین فرق کرتے ہیں حدثنا اور اخبرنا میں، جبکہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور متقدمین محدثین کرام اس بات کو کوئی فرق نہیں کرتے، استاد پڑھے یا شاگرد پڑھے دونوں صورتوں میں حدثنا بھی بول سکتے ہیں، اخبرنا بھی بول سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بنیادی طور پہ یہاں پہ بتانا مقصود تھا، اور اخبرنا ہو یا انبانا ہو وہ ایک ہی بات ہے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ محدث کا کہنا حدثنا، اخبرنا، انبانا، یہ گویا کہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیء واحد، ایک ہی چیز کا نام ہے نا، ان سب کا حکم ہے ایک ہی ہے۔ اچھا، آگے دلیل کے طور پہ امام بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جو استاد تھے، ہمارے استاد گرامی حضرت حمیدی صاحب، ابو بکر بن عبداللہ حمیدی صاحب رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ ہمیں حمیدی صاحب نے کہا کہ عند ابی عیینہ ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حدثنا اور اخبرنا انبأنا سمیت، یہ واحد ایک ہی چیز ہے، یہ سارے کلمات ایک ہی چیز ہیں، ایک معنی دیتے ہیں۔ اور یہ باب کے شروع میں حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لے کر آئے ہیں، تنبیہ کرنا مقصد یہ ہے کہ ان چاروں کلمات میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ چاروں کلمات جو ہیں حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد گرامی اپنے شیخ جو ہے حمیدی صاحب سے، اور حمیدی صاحب نے آگے اپنے شیخ سفیان بن عیینہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے۔ اچھا، آگے 3 حوالے اور دیتے ہیں ترجمۃ الباب میں، اس کے اندر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضور صادق مصدوق ہیں، حضور صادق و ہاں، آگے فرمان مبارک اور ہے، لیکن یہاں پہ صرف اس حدیث کا ایک حصہ وہ ذکر کیا گیا جس میں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بیان کرنا چاہتے تھے کہ حدثنا کا
ذکر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث پاک بیان فرمائی، اور دوسرا حوالہ دیا کہ شقیق رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ادھر سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ قضا، ادھر بھی وہ سمیتوں کا کلمہ آ گیا ہے۔ اور تیسرا حوالہ دیا جو صحابہ کرام سے یہ حوالے ہیں نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ اس کے اندر بھی ہے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ کچھ تعلیقات امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں ذکر کی ہیں، پوری حدیث بیان نہیں کی، وہ حدیث پاک آگے تفصیلاً ہے حدیث پاک کی کتابوں میں، لیکن یہاں پہ ترجمۃ الباب میں صرف اس حدیث کا ابتدائی ایک حصہ بیان کرنا تھا جس کے اندر یہ حدثنا کا کلمہ آیا، تو جس کے اندر بتانا یہ چاہتے تھے کہ حدثنا بھی بولتے ہیں اور کبھی کبھی سمیت بھی بول لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو دونوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور صحابہ کرام نے سنا، سمیت بھی وہی مطلب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ جب حدثنا صحابی کہہ رہے تو اس کے مطلب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہم نے سنا۔ تو یہ الفاظ کا لغت کے اعتبار سے تو معنی میں فرق ہے، لیکن میں اصطلاحی بات کر رہا ہوں نا، فن حدیث میں حدیث پاک یہ لینے کے لیے یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں نا، اخذ حدیث پاک کو حدیث پاک لیتے دیتے وقت کے یہ کلمات بولے جاتے ہیں، تو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کتاب العلم آپ پڑھ رہے ہیں نا، اور اس کے اندر تو علمی بات کر رہے ہیں، عوام کے لیے تو یہ نہیں ہے، لیکن علماء کے لیے تو طلباء کو یہ سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بیان کرنا ضروری تھی، جو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ لا فرق بینہما حدثنا سمیت، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا یہی مطلب حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحابی رسول نے سنا۔ یہاں پر ایک بات جو ہے نا، یہ موقف تو واضح ہو گیا، تو بلکہ ایک اگلی 3 چیزیں بھی بیان کر، 3 تعلیقیں اور بھی ذکر کی ہیں، اس میں جو ہے وہ ان سے نہیں روایت آتی، جو ان سے آتی اس کو کہتے ہیں معنعن، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ معنعن بولتے ہیں۔ وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ جس حدیث کی پوری سند کہتے ہیں ان کے ساتھ مذکور ہو اس کو معنعن کہتے ہیں۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے امام بخاری صاحب کے یہاں یہ شرط ہے کہ تلمیذ اور شیخ میں کسی اور دلیل سے ملاقات ثابت ہو۔ جو ان کے ساتھ روایت ہے نا، اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ شاگرد کی استاد سے ملاقات ہوئی ہو۔ امام مسلم کے ہاں استاد شاگرد سے ملاقات ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، زمانہ ایک ہو تو پھر بھی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہوگی، لی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث لیتے وقت ملاقات ہوئی ہوگی۔ بہرحال اس پہ ان والی روایت پہ نا حوالہ دیتے ہوئے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگلے حوالے دے رہے ہیں نا، حضرت ابو العالیہ صاحب نے فرمایا عن ابن عباس، ان آ گیا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ان آ گیا، فیما یروی عن ربہ، پھر بھی ان آ گیا۔ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابو العالیہ نے لیا، ابو العالیہ نے ابن عباس سے ادھر ان آیا، ابن عباس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں عن ربی ہی، اپنے رب تبارک و تعالی سے، پھر بھی ان آیا۔ ہاں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربی ہی، ان آ رہا ہے، ہاں یہ معنعن روایت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربکم تبارک و تعالی، ان آیا ہے، ہاں یہ ان جس روایت کی سند میں آئے اس کو معنعن کہتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جب نام مبارک آتا ہے تو ان کے حالات زندگی بیان کرتے آ رہے ہیں شروع سے قدر تفصیل کے ساتھ، باقی راویان کا بھی ذکر ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام کا قدر تفصیلاً ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک راوی آئے ہیں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ پیچھے نہیں گزر چکا تھا تو یہاں پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ اور آپ کے والد گرامی بھی مسلمان ہوئے
اور آپ کی والدہ محترمہ بھی مسلمان ہوئی اور ہجرت بھی اس نے کی، اور آپ کے والد گرامی اور آپ جو ہے احد میں بھی شامل ہوئے، غزوہ احد میں شامل ہوئے، اور آپ کے والد گرامی اسی دن شہید بھی ہو گئے تھے۔ اور ان کے متعلق یہ آتا ہے نا کہ یہ آ رہے تھے بدر کے موقع پر، تو کفار مکہ سے انہوں نے راستے میں، کفار مکہ نے راستہ ان کا روکا، ان کو نہ آنے دیا، تو اس شرط پہ آنے دیا کہ آپ کو جانے کی اجازت دیتے ہیں لیکن آپ ہمارے مد مقابل مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے نہیں۔ اس ادھر ہی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایفائے عہد کی کتنی بڑی مثال قائم کر دی۔ جب یہ پہنچے آپ اور آپ کے والد گرامی تو ضرورت تو مسلمانوں کو بہت زیادہ تھی نا، اور دشمن سے مقابلہ ادھر تو پھر ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اتنی مشکلات برداشت کر کے آئے تھے کفار مکہ سے، اذیتیں تکلیفیں اٹھا کے سفر کر کے آئے تھے۔ ان کا بھی جذبہ تھا کہ مسلمان ہمیں ساتھ مل کے جو ہے وہ جہاد میں شمولیت کرنے دیں۔ تو یہ ساری باتیں ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفی لہم بعہدہم ونستعین باللہ علیہم، ہم جو ہے انہوں نے جو وعدہ کیا وہ پورا کروائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ ہم مطلب ہے جو آپ لوگوں کا ایفا ہے، وعدہ ہے، وہ پورے ہی کرائیں گے، ہم اس میں ہم کبھی نہیں کریں گے۔ تو ان کی ایک بڑی جو ہے نا خصوصیت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ منافقین کے بارے میں بڑی راز درانہ باتیں جانتے تھے۔ ہر ایک کا اپنا شغف ہوتا ہے، اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے نا۔ ان کا ذوق یہ ہوتا تھا کہ یہ منافقین کو بڑا پہچان لیتے تھے، یعنی منافقین کی علامات کو جانتے پہچانتے، پھر گہری نظر سے جو ہے وہ حالات کا مشاہدہ کر لیتے۔ یہ CID لینا دینا کرنا یہ بڑا مطلب ہے خاص لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی صحابہ کرام میں اسپیشلسٹ تھے اس معاملے میں کہ جو حالات رازدارانہ طور پہ کسی کے معلوم کرنے ہوں کوئی بھی نہ کر سکتا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کر سکتے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا تھا، غزوہ احزاب کے موقع پر حضور نے شاید 3 مرتبہ فرمایا کہ کون جاتا ہے کفار کے حالات سے آگاہی حاصل کر کے آتا ہے۔ ایک تو ٹھنڈی رات اندھیرا، پھر دشمن کے پاس جانا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ تیار ہوئے تھے اور صحابہ کرام خاموش رہے۔ حضرت حذیفہ نے پھر عرض کیا آقا حضور میں جاتا ہوں۔ ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ شرط بھی رکھ دی، آپ نے فرمایا جانا ہے، حالات کا مشاہدہ کر کے آنا ہے، اور کچھ لڑائی شروع نہیں کرنی، ان کو مارنا نہیں ہے، صرف حالات کا مشاہدہ کر کے آنا ہے۔ آپ جب گئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ اپنے کام میں مصروف تھے، کچھ آگ جلا کے جو ہے وہ تپش لے رہے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا کہ میرا تیر جو ہے نا خطا نہیں جائے گا، بڑے نشانے پہ بیٹھے ہیں، بار بار دل کرتا کہ میں نشانہ لگا دوں اور اتنے کافروں کو جو ہے بھون کر جاؤں، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ نے تیر نہیں چلانا، صرف دیکھ کے آنا ہے حالات۔ یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا ذوق کہتا تھا، جذبہ کہتا تھا کہ کوئی لازمی میں تیر چلا دوں، میرے نشانے پہ ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں بڑی آسانی سے تیر چلا کے ان کو مار سکتا ہوں، لیکن حضور نے کہا تھا جانا ہے، صرف حالات دیکھ کے آنے ہیں، لڑائی نہیں کرنی۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر وہ ٹھنڈی رات کی تاریکی اندھیرا تھا، وہ معاملہ دیکھ کر آیا۔ جب واپس پلٹ کے آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر مجھے سلایا۔ پھر اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرم فرماتے ہیں نا، آپ نے اتنا کرم کیا کہ رات وہ ڈیوٹی دے کر آئے ہیں جو باقی لوگ تیار نہ ہو سکے۔ تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ یہاں پر بھی عمدۃ القاری میں لکھا ہے کان صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنافقین، منافقین کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہم رازدار یہی تھے۔ منافقین کے بارے میں ہے نا سب سے زیادہ رازدار یہی تھے، بلکہ ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے سوال کیا حل فی عمالہم احد منہم، کہ کیا میرے گورنروں میں، میرے عمال میں کوئی ہے منافق، ایسا بندہ ہے؟
تو انہوں نے کہا نعم واحد، ہاں ایک ہے ایسا بندہ۔ انہوں نے کہا پھر نام بتا دیں، انہوں نے آگے نام نہ بتایا لیکن فرمایا کہ ایک ہے، یعنی اتنے راز رکھتے تھے یہ۔ اور ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی فوت ہو جاتا فَإِنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حُذَیفہ صَلَّى عَلَيْهِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِلَّا فَلَا، اگر اس کی نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے، حضرت عمر فاروق بھی شریک ہوتے۔ حضرت حذیفہ صاحب شریک نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق صاحب بھی شریک، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جو منافقین کے بارے میں راز کی باتیں اور علم حضرت حذیفہ رکھتے ہیں وہ اور کوئی نہیں رکھتا۔ اگر حضرت حذیفہ صاحب شریک ہو گئے تو گویا کہ پکا مومن ہے، اگر حضرت حذیفہ صاحب شریک نہیں ہوئے تو کچھ گڑبڑ ہے، لہذا میں بھی شریک نہیں ہوتا۔ ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایمانی غیرت بھی دیکھیں نا، آج تو ہے نا پڑھنے ہیں، ہر ایک کے پڑھنے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کس کا پڑھنا ہے کس کا نہیں پڑھنا۔ پہلے بزرگ پرواہ کرتے تھے کہ سارے اسلام کی غیرت ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اس کو آگے فروغ دینا ہے، ایمانی غیرت کے تحت فیصلے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کی ایمانی غیرت اور حضرت حذیفہ کا پھر یہ علم دیکھو کہ آپ کا علم کتنا ہوتا تھا کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتنا اعتماد کرتے تھے کہ اگر وہ شریک ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے میں بھی شریک ہو لیتا ہوں، اگر وہ شریک نہیں ہوئے تو میں بھی شریک ہے نہیں ہوتا۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک ذکر کی ہے، حدیث نمبر 61، حدیث نمبر 61، ہاں، حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتیبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن دینار سے، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ کتنے ہو گئے راویان حدیث؟ 4 ہیں رجال حدیث۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں رجال حدیث، راویان حدیث، اور ان چاروں کا تذکرہ جو ہے پیچھے گزر چکا ہے۔ آخری راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشجر شجرہ لا یسقط ورقها، کہ بے شک درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ بھی پڑھ سکتے ہیں، مِثْلُ الْمُسْلِمِ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ درخت کیا ہے؟ مسلمان کی مثل ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلمان کی مثل ہے۔ اس پر جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی مانند ہے۔ حدثونی ماہیہ، حدثونی مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ اور جو بات امام بخاری صاحب یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا طلبہ حدیث کے لیے، فن حدیث کی بات، وہ یہ تھی کہ صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ آپ بیان کرو۔ جب صحابہ بیان کریں حضور کے سامنے تو جو متأخرین کا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق تو اخبرونی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ حد سونی ہے، اور شاگرد پڑھے استاد سنے تو اس کو کہتے ہیں نا کہ اخبرہ کے ساتھ تعبیر ہو، لیکن یہاں پہ حضور نے فرمایا حد سونی، کہ صحابہ سے فرمایا نا تم بیان کرو، تم مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ تو اس میں امام بخاری صاحب اپنا نقطہ نظر بیان کر گئے کہ حدثنا اور اخبرنا میں کوئی فرق ہے نہیں ہوتا، اور متقدمین محدثین کا یہی نقطہ نظر ہے۔ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ مجھے وہ کون سا درخت ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وقع الناس فی شجر البوادی، لوگ جو تھے وہ جنگل کے درختوں میں کھو گئے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام سوچنے لگے نا وہ کون سا درخت ہے۔ حضور نے جب پوچھا تو وہ درخت کون سے، اب جنگل کے مختلف درخت ہوتے ہیں، وہ سوچنے پڑے فلاں درخت فلاں درخت فلاں درخت، ان میں سے کون سا ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مانند بھی کہا گیا ہے۔
تو کس کو ہم کیا جواب دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ وہ کون سا درخت ہے؟ حضور نے سوال کیا تھا نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ جنگل کے درختوں میں کھو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں وقع فی نفسی ان النخل، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، میرے دل میں خیال آیا کھجور کا درخت ہے، فاستحییت، لیکن مجھے حیا آیا، اس لیے کہ بارگاہ نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے تھے، بڑے جلیل القدر بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو چھوٹے تھے، کم عمر تھے، وہ کہتے مجھے حیا آیا، جب بڑے نہیں بول رہے تو میں کیسے جواب دوں؟ میرے دل میں خیال آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، جو حضور درخت پوچھ رہے ہیں نا وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے حیا آیا، میں نہ بولا، مجھے حیا آیا۔ ہاں پتہ چلتا ہے نا بڑوں کی مجلس میں یا بزرگوں کے سامنے ذرا حیا کو اگر نہیں بولتا تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ فرماتے ہیں مجھے حیا آیا، میں نہ بولا۔ ثم قالوا، پھر صحابہ کرام جب غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے نا ہمیں نہیں جواب مل رہا، صحابہ کرام نے عرض کیا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیں وہ کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں دیا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ بات آگی سمجھ؟ یہ اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو بیان کرنی مقصود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سوال کرنا، ایک ہے شاگرد استاد سے سوال کرے تو اس نے جو ہے نا حسن السوال نصف العلم کہا گیا کہ اگر اچھے طریقے سے شاگرد سوال کرتا ہے اور سوال کرنے کی ضرورت بھی ہے تو اچھے طریقے سے سوال کرنا تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی شاگرد سوال کرتا ہے استاد سے استاد کو چیک کرنے کے لیے، استاد کا امتحان لینے کے لیے، تو یہ اچھا نہیں، یہ قابل مذمت ہے، اس سے گریز چاہیے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ استاد شاگردوں سے سوال کرے تو وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی ذہنی طبع کو جانچنے کے لیے آزمائشی طور پر ان سے سوال کر سکتا ہے، اور یہ بھی مقصد ہوتا ہے کئی بار کہ ذرا توجہ کریں، متوجہ ٹھیک ہو جائیں گے، غور و فکر کریں گے، سوچیں گے تو استاد جو ہے وہ شاگرد سے سوال کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پہیلی کے طور پہ کہتے ہیں نا پہیلی پوچھنا، پہیلی کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، اگر اس میں کوئی حکمت ہے کوئی فائدہ ہے تو توجہ دلانا ہی مقصود ہے نا، کوئی لغو اور بےہودہ چیز نہ ہو، لیکن ایک علمی گفتگو کے اندر ایسے استاد کرنا چاہے تو ایسے کیا جا سکتا ہے۔ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا تھا، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد جو ہے وہ تلامذہ سے شاگردوں سے سوال کر سکتا ہے۔ اور جب حضور نے یہ سوال کیا کہ ایک ایسا درخت ہے جس درخت کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مانند ہے، اور وہ مسلمان کی مانند ہے، اور یہاں پر لکھا کہ فرمایا گیا کہ مثل اور مثل جو ہے دونوں ہیں آیت تشبیہ کے لیے نا، اور تشبیہ سے بھی یہاں پہ کوئی نظیر کے معنی بنتے ہیں لغوی طور پر، اور عرفی طور پر ہوتا ہے کہاوت بیان کرنا، لیکن یہاں پر مجازی معنی مراد ہے، حقیقی معنی جو ہے نا مثل کا یا مثل کا حقیقی معنی مراد نہیں، بلکہ مجازی معنی کیا ہے کہ عجیب و غریب شان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عجیب و غریب حال ہے، مومن کے حال کی مثل ہے، اس درخت کی شان اور اس کا حال جو ہے عجیب و غریب ہے کہ مسلمان کی شان اور حال کی مثل ہے۔ جس طرح مسلمان کی شان بڑی بلند و بالا ہے، وہ جو درخت ہے وہ بھی بڑی عجیب شان والا ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی، اور ایک ہوتی ہے وجہ شبہ۔ تو اس کے اندر مشبہ کیا ہے، مشبہ بہی کیا ہے، اور وجہ شبہ کیا ہے؟ مشبہ تو وہ درخت ہے نا جسے تشبیہ دی گئی ہے، وہ درخت جس کے پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی مثل ہے، تو مسلمان ہے مشبہ بہی، مسلمان ہے۔ تو یہ مشبہ اور مشبہ بہی میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں، لیکن مشبہ بہی کی ساری صفات مشبہ میں نہیں پائی جاتی،
بعض پائی جاتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ وہ آگے میں اور اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں نا، کہ وجہ شبہ درمیان میں کون سی ہے ان دونوں کے درمیان. تو اہل علم نے اس کی وجہ شبہ بیان کرتے ہوئے جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ وجہ شبہ یہ ہے کہ وہ درخت جو ہے مسلمان کی مانند ہے، خیر دینے میں، برکت میں، نفع دینے میں. بات آگی سمجھ؟ بعض نے کہا جی حسن و جمال میں بھی، بعض نے کہا تر و تازگی میں بھی، سدا بہار ہونے میں بھی. کھجور جو ہے وہ سدا بہار ہوتی ہے، مسلمان اور مومن بھی سدا بہار ہوتا ہے. کھجور جو ہے ہر لمحے فائدہ پہنچاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ خواہ وہ کھجور کا تنا ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے پتے ہوتے ہیں، پتوں سے بھی آگے چٹائی وغیرہ بنتی ہے، اس سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جس طرح کھجور کا درخت جو ہے ہر حال میں نفع بخش ہوتا ہے نا، مسلمان بھی ہر حال میں نفع بخش ہوتا ہے. تو یہ اس درخت کی مسلمان کے ساتھ جو حضور نے مثال دی وہ اس حیثیت میں دی ہے کہ وہ درخت بھی نفع بخش ہے جس طرح مسلمان بھی نفع بخش ہوتا ہے. تو اس میں پھر ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہمیں بھی اوروں کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو کہتے ہیں عجیب و غریب حال ہے کہ کھجور کا درخت جتنا نفع بخش ہوتا ہے اور کوئی درخت نہیں ہے. اس کا پھل نہایت شیریں، لذیذ اور مفید ہوتا ہے. پھل آتے ہی اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کھجور کے مختلف ہوتے ہیں نا درجے، کہ وہ کھجور آتے ہی اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کچھ پکتی ہے، پھر اور زیادہ، پھر خشک ہوتی ہے، ہر حال میں اس کو کھایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل کے موسم میں بھی مجھے ڈیرہ اسماعیل خان اور سندھ سے بھی دو دوستوں نے تحفہ بھیجا، یہ تحفہ لے کر آئے. تو وہ کھجوریں ہیں جو ابھی بالکل ابتدائی طور پہ ہوتی ہیں نا، ان کو کچی کھجوریں جو ہوتی ہیں، ڈوکے جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے لذیذ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے پسندیدہ ہے، بڑے اچھے مطلب ہے خوراک کے لحاظ سے. اسی طرح کچھ اور پک جاتی، پھر اور زیادہ اور پک جاتی ہیں اور زیادہ. مدینہ منورہ چلے جائیے تو مدینہ منورہ کی کھجور ماشاءاللہ پھر اپنی مثل تو آپ یا اس کی مثل تو کوئی ہو نہیں سکتی. تو وہاں پر وہ مختلف قسم کی کھجوریں جو ہے نا انواع و اقسام کی ملتی ہیں. اسی پکنے کے بعد سکھا کے رکھ لیتے ہیں، سال بھر کھاتے ہیں. اس کی گٹھلی جو ہوتی ہے وہ جانوروں کے، مویشیوں کے چارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے نا تنے ہوتے ہیں وہ ستون کے کام دیتے ہیں. اس کے ریشے جو ہے وہ گدوں میں بھرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کی پتیوں سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنتی ہیں. تو یہ ہمیشہ جو ہے نا ہرا بھرا بھی رہتا ہے، تر و تازہ بھی رہتا ہے، اور نفع بخش بھی رہتا ہے. یہ ہے وجہ شبہ. تو مسلمان کو بھی کیسے رہنا چاہیے بیٹا؟ اپنے اخلاق کے اعتبار کے، عادات کے اعتبار سے نفع بخش رہنا چاہیے. بلکہ اہل علم نے یہاں پر یہ بات بھی کی ہے کہ یہ درخت جو ہوتا ہے بظاہر سوکھ جائے، خشک ہو جائے، پھر بھی لوگوں کے کام آتا ہے. بندہ مومن فوت ہو جائے تو پھر بھی فیض دیتا رہتا ہے. اور کامل مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر بھی لوگ ان کے مزارات سے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں، فیوز و برکات ملتے رہتے ہیں، وہ نفع پہنچاتا رہتا ہے. اس کے بہرحال بے شمار جو ہے نا فائدے ہیں. وجہ شبہ میں جو میں نے کہا کثرت خیر، اور ہمیشہ اس کا سایہ رہنا، اس کے پھل کا میٹھا ہونا، اور پورا سال یہ چلتی رہتی ہیں کھجوریں، پورا سال ملتی ہیں نا، پورا سال خیر. چھبارہ جو ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر بھی مطلب تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ ہر حال کے اندر یہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس سے برتن بھی بنائے جاتے ہیں. تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ یہ وجہ شبہ کی مختلف صورتیں لکھ کے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ كُلُّهُ، مومن بھی سارے کا سارا خیر ہوتا ہے. مومن سارے کا سارا خیر ہوتا ہے. من کثرت طاعاته ومکارم اخلاقه ومواظبته علی صلاته وصیامه وذکره وصدقہ وسائر الطاعات. هذا هو الصحیح فی وجہ الشبہ. وجہ شبہ میں صحیح بات یہی ہے کہ یہ مومن جس طرح ہر حال میں خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، اطاعت بجاتا ہے، اچھے اخلاق و عادات جو ہے رکھتا ہے، نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ یہ وجہ شبہ
بنتی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی جس طرح پہلے میں نے عرض کیا، امام عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ سارا سال رطب ہو تمر ہو، مختلف نام بھی ہے نا، وہ عربی لغت کے اعتبار سے اس کے پھر یہ ہے کہ جس سٹیج پر کھجور پہنچتی ہے نا اس کا الگ نام ہو جاتا ہے، پھر اگلا سٹیج آتی ہے پھر الگ نام ہو جاتا ہے۔ یہ عربی لغت کی بھی وسعت ہے کہ اس کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ تو ایک بات حضرت کرمانی شارح بخاری صاحب نے لکھی ہے کھجور کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ ان النخل خلقت من بقیت طینۃ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا اس سے جو حصہ بچ گیا تھا اس سے کھجور بنائی گئی ہے، اس سے کہتے ہیں فہی کالعم للاناسی، یہ گویا کہ لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے پھپھی کی حیثیت ہے۔ آدم علیہ السلام جس مٹی سے بنائے گئے اسی کے بقیے سے اس کھجور کو بنایا گیا، تو لہذا یہ اس طرح ہے جس طرح کے باپ کی بہن پھپھی ہوتی ہے نا، اس طرح انسانوں کے باپ تو آدم علیہ السلام ہے نا، پورے بشریت کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام، تو لہذا اسی مٹی سے کھجور بھی بنائی گئی ہے، لہذا یہ کالعم للاناسی، یہ انسانوں کے لیے پھپھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال اس کے بے شمار فوائد ہیں کھجور کے، اور اگر طبی فوائد اس کے دیکھے جائیں تو بیٹا اور زیادہ ہیں۔ مجھے تو ان دنوں میں جو تحفہ ملا یقین جانے وہ کھاتے وقت مدینہ منورہ کی یاد رہتی ہے، وہ ایک روحانی تسکین اور روحانی فائدہ ہے کہ کھجور کھاتے وقت مدینہ منورہ کی کھجوریں یاد آ جاتی ہیں۔ تو اس کے بہرحال ہر حال میں بے شمار فوائد ہیں، تو بندہ مومن کے بھی ہر حال میں فوائد ہونے چاہیے۔ بیٹا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی ہم طلبہ ہیں ہم کسی کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں، آپ بھی ہر ایک کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ بندہ ہے مومن بچہ ہے بچپن میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، پھر بڑی عمر، پھر جس سٹیج پہ بھی ہو نا، جس عمر کے مرلے اور حصے پر وہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اوروں کے دوسروں کے کام آنے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اوروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنے لیے اس طرح کے عادات اپنائیں، اخلاق، ایسے رویے، معاشرے کے اندر حسن رویہ، مسکرا سے صرف بول دینا، اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا۔ کسی کی تعزیت کرنا، کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ سارے کے سارے کام جو ہے نا یہ فائدے مند ہیں۔ اور اس حدیث شریف کے تحت جو حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط احکام بیان فرمایا، اگرچہ ضمناً بات کرتے پھر شرح حدیث میں بیان کر ہی دیتا ہوں، لیکن انہوں نے پراپر جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 1 2 3 4 کر کے نمبر وائز جو ہے بیان کیے ہوتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم بھی ہوا، یہ مسئلہ معلوم بھی ہوا۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ عالم دین جو ہوتا ہے، معلم اور استاد شیخ جو ہوتا ہے، وہ اپنے شاگردوں پر کوئی سوال کر سکتا ہے ان کی ذہنی سطح کو جانچنے کے لیے اور انہیں غور و فکر کی ترغیب دینے کے لیے، جس طرح میں نے پہلے بتا دیا۔ اور دوسرا اس حدیث شریف سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے بھئی بڑوں کی توقیر کرنی چاہیے، بڑوں کے ہوتے خاموشی اختیار کرنا، گفتگو میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جس طرح کہ آپ نے اس حدیث پاک میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جو حضور نے سوال کیا تھا میرے علم میں آ گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس درخت کے بارے پوچھ رہے ہیں وہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن کہتے ہیں میں نہ بولا کیونکہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے، تو مجھے اچھا نہ لگا کہ ان کی موجودگی میں بات چیت کروں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب بعد میں بتایا تھا نا کہ مجھے پتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر کہتے تھے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہ لو کنت قلتها لکان حب الی من کذا و کذا، اے میرے پیارے بیٹے اگر حضور کے سوال کا تو جواب دے دیتا مجلس میں تو پھر مجھے اتنی دولت سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا کہ آج میرے بیٹے نے جواب دے دیا ہے۔ یہ بھی خوشی ہوتی ہے باپ کو، بیٹا اگر اچھا جواب دیتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بیٹے کو کہا کرتے تھے لو کنت قلتها لکان احب الی من کذا و کذا، اگر آپ جواب دے دیتے حضور کو مجھے بڑا پیارا لگتا، اتنی حکومت سے پیارا، اتنی دولت سے پیارا، فلاں چیزوں سے مجھے پیارا ہوتا کہ میرے بیٹے نے حضور علیہ السلام کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔
بہرحال یہ ہے کہ اس موقع پہ جواب دے سکتے ہوئے بھی چپ رہ گئے، خاموش۔ بیٹا بڑوں کا احترام بھی ایک معنی رکھتا ہے نا جی، خاموشی اختیار فرمائی۔ تو آگے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے، بھائی حیا کرنا بہت اچھا ہے، مستحب ہوتا ہے اس صورت میں جب کوئی نقصان نہ دے رہا ہو، چپ رہنا کوئی نقصان کوئی منفعت زائل نہ ہو رہی ہو، ضائع نہ ہو رہی ہو، تو اس صورت میں چپ رہنے میں افادیت ہوتی ہے۔ چوتھا یہ بھی مسئلہ ہے، وہ جو پہلیاں پوچھنے کے بارے میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ پوچھی جا سکتی ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے بھئی ضرب المثل کے ساتھ ضرب المثل بیان کرنا، اس کا بھی ہے، اس کے بھی ایک اپنے ہوتا ہے کہ معانی کو ذہن کے اندر جو ہے وہ خیالات پیدا کرنا، تصویر لے آنا، تخیلات، اور یوں بھی ہے کہ تشبیہ دے کر بات کرنا۔ اور یہ مسئلہ بھی امام عینی صاحب کہتے ہیں بھئی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک جزئی مسئلہ بڑوں پر مخفی رہتا ہو، چھوٹوں پر آشکارا ہو جائے۔ وہ چھوٹا عالم ہے، ہو سکتا ہے اس کے علم میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو بڑوں کے ذہن میں ایسے ہو سکتا ہے، کیونکہ لأن العلم منحہ الہیہ ومواہب رحمانیہ وأن الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ علم کہتے ہیں رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ علم کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی ہاں، یہ موہبہ رحمانیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ اور عطیہ ہے، جس کو چاہے اللہ دے اپنے فضل سے۔ تو کبھی کبھار ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات چھوٹے بندے کے علم میں ہو جو بڑوں کے علم میں نہ آ سکے۔ اور آٹھواں مسئلہ یہ انہوں نے بیان کیا، آٹھویں چیز کے حجور کی فضیلت جو تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کر دی۔